حضرت ام سلمہ حضور کے پاس حاضر ہوتی ہیں، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور عین کی تفسیر فرما دے، حور عین کی تفسیر فرما دے، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گورے رنگ کی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان کی پلکیں اتنی گھنی ہوں گی جیسے گدھ کے پر ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی حضور کا انہن الیاقوت والمرجان کی تفسیر فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ جیسے صدف میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے، ان ٹچ ہوتا ہے، اس موتی کو کسی نے چھوا نہیں ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اسی طرح جو جنتی حوریں ہوں گی انہیں کسی نے چھوا نہیں ہوگا، وہ ان ٹچ ہوں گی۔ پھر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہن خیرات حسان کی تفسیر تو فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ وہ جو حوریں ہوں گی نا ان کی صورت حسین ہوگی اور ان کی جو سیرت ہے وہ جمیل ہوگی۔ پھر عرض کرتی ہے حضور کا انہن بید مکنون کی تو تفسیر فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حوروں کی جو کھال ہوگی، جو چمڑی ہوگی، آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اتنی باریک ہوگی، اتنی باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے۔ آپ انڈے کا چھلکا اتارتے ہیں جب وہ بائل کر کے کھاتے ہیں، اور جب چھلکا اتار دیتے ہیں اندر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے انڈے کے اوپر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی کھال اتنی باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے۔ پھر عرض کرتی ہیں اچھا حضور عربن اطرابن کی تفسیر فرما دے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ عورتیں جو دنیا کے اندر بوڑھی ہو کے رخصت ہوں گی، دنیا سے چلی جائیں گی، بال سفید ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوں گی، جب اللہ انہیں دوبارہ اٹھائے گا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ بوڑھا نہیں اٹھائے گا، اللہ دوبارہ انہیں بوڑھا نہیں اٹھائے گا، دوشیزہ اٹھائے گا، دوشیزہ جو ہے وہ انہیں اٹھائے گا۔ اب بڑا خوبصورت سوال ہے، سنیے گا۔ ام سلمہ عرض کرتی ہیں حضور حور عین افضل ہوگی یا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی؟ دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین افضل ہوگی؟ یار دل تو یہی مانتا ہے کہ حور عین افضل ہوگی، لیکن سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورتیں حور عین سے اس طرح افضل ہوگی جیسے ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے۔ یار ظاہر کتنا لشکا کے ہم رکھتے ہیں، کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، باطن میں پتہ نہیں کیا کیا گند پل رہے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہوں گی جیسے ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال سنیے گا۔ عرض کرتی ہے حضور یہ فضیلت کا سبب کس وجہ سے ہے؟ حضور نے فرمایا ان کے روزوں کی وجہ سے اور ان کی نمازوں کی وجہ سے۔ اور میں پھر پنجابی بھی چاہنا تا مولوی پٹ دے نا بھائی نمازاں پڑھیا کرو تے روزے رکھیا کرو۔ اقبال نے کہا تھا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے اس طرح افضل ہوں گی جیسے ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے۔ اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ ان کے چہرے، دنیا کی عورتوں کے چہرے اللہ نور سے بھر دے گا، ان کے جسم ریشم کی طرح ہوں گے، ان کے لباس زرد ہوں گے، ان کے زیورات سنہری ہوں گے، ان کی انگلیوں پہ جو انگوٹھیاں ہوں گی وہ موتیوں کی ہوں گی، اور انہیں جو کنگے دیے جائیں گے آقا نے ارشاد فرمایا وہ سونے کے ہوں گے۔ ام سلمہ پھر ایک اور سوال کرتی، عرض کرتی ہے حضور بعد عورتوں نے دنیا کے اندر دو شوہروں سے، کسی نے 3 سے، کسی نے 4 سے نکاح کر رکھا ہوتا ہے، ایک شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ دوسرے کے نکاح میں چلی جاتی ہے، دوسرا فوت ہو جاتا ہے تو وہ تیسرے کی عقد میں چلی جاتی ہے۔ حضور وہ جب دوبارہ اٹھے گی تو جنت کے اندر وہ کس کے نکاح میں رہے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ام سلمہ پہلی چیز تو انہیں اختیار دیا جائے گا، وہ چاروں میں سے جتنے اس کے شوہر تھے جس میں سے جی چاہتا ہے اس کے اوپر انگلی رکھ لو، اسے اختیار کر لو،
اور دوسرا ام سلمہ وہ اسی کو اختیار کرے گی جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ اور پھر میرے آقا نے آخر میں ارشاد فرمایا اے ام سلمہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اچھے اخلاق سے وابستہ ہے، اور آج حقیقتاً اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اخلاق جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں، اور اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے، آپ دیکھ لیں بازار کے اندر اگر 2000 دکانیں ہیں، آپ ہر عید پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی دکاندار ایسا مل گیا جس کا اخلاق بڑا اچھا آپ کو لگتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے نیکسٹ ٹائم اسی کی دکان پہ ہی جاتے ہیں۔ وہ چاہے دوسروں کی نسبت آپ کو چیز مہنگی دے دے، لیکن اخلاق اچھا تھا تو بس آپ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں جو ہے اچھے اخلاق سے وابستہ ہے۔ آقا